اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ واقعہ کربلا کے فکری پہلو، خیر و شر، نیکی بدی اور اچھائی برائی کے یہ دو ایسے متضاد قوتیں، ثریا و ثرا کی مانند فرق رکھنے والے دو ایسے ذہن و کردار ہیں جو ازل سے اور ابد تک رہیں گے۔ اگر ہم تاریخ عالم، تاریخ مذاہب اور بالخصوص تاریخ اسلام کے ورق کی روح گردانی کریں تو بات آیا ہوتی ہے کہ ہر دور کے مردان خدا نے فسق و فجور، ظلم و استبداد کے شعلے بجھانے کے لیے بغیر کسی توقف و تردد کے اپنی جانوں اور اپنے مال و اسباب، یہاں تک کہ اپنے نومولود بچوں کی جانوں کا نذرانہ بھی ہتھیلی پر رکھ کر پیش کیا اور بارگاہ الہی میں سرخرو ہو گئے۔ اسلام کے خاطر صحابہ کی لازوال قربانیوں کے بعد 10 محرم الحرام کو شہزادہ رسول، مرد میدان، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فسق و فجور کے خلاف ایک ایسی عظیم و نذیر قربانی دی جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ منفرد قلم سے لکھی گئی ہے اور لکھی جائے گی۔ اگر ہم واقعہ کربلا کے فکری اسباب اور پس منظر پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ یزید کے پاس منصب و اقتدار کے آتے ہی جس طرح شعار اسلام کا مذاق بنایا گیا، حدود اللہ کے خلاف ورزی کی گئی، فرائض کی عدم ادائیگی، اقتدار قائم رکھنے کے لیے سرکاری پیسے کا بے دریغ استعمال، اسلام کے نظام و فجور کو جب حد سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو تب ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شر انگیز قوت کے خلاف میدان میں آئے، کیونکہ وہ عظیم شخصیت جو آغوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروان چڑھی تھی، وہ شخصیت جسے سید الشباب اہل الجنت کے خطاب سے نوازا گیا تھا، وہ شخصیت جس کے متعلق لسان رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ وہ عظیم فرزند جن کے لبوں پر سرور کونین اپنے لب اقدس رکھتے، اور وہ عظیم بیٹا جس کی والدہ ماجدہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ مبارک شخصیت جس کے قریب سے بھی آج تک باطل نہیں گزرا تھا، وہ مرد جو مجسمہ حق و سعادت، پیکر و عزم و استقلال تھا، جس نے اسلام کا ارتقا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ کیسے یہ ظلم و زیادتی برداشت کر سکتا تھا اور کیسے اپنا ہاتھ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے سکتا تھا جس کے کبھی اور مذموم اعمال و کردار پر خود ہی برائی بھی شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ چنانچہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید ایسے فاسق فجر کی بیعت کے لیے کہا گیا تو آپ نے واضح الفاظ میں انکار فرما دیا۔ باطل اور ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں سمیت جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس عظیم کارنامے اور اہل حق کے لیے کئی فکری راہیں متعین کر دی ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ظلم و باطل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ امام عالی مقام کا یہ قدم اٹھانا اقتدار و منصب کا حصول کے لیے نہیں تھا، کیونکہ آپ نسبت کے لحاظ سے جس عظیم منصب پر فائز تھے اس کے سامنے ویسے ہی تمام مناصب بیکار تھے، اور نہ ہی عظیم مبارک ہستیوں کو ان ظاہری چیزوں کی ضرورت تھی۔ اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار کی خواہش ہوتی تو آپ یہ قدم نہ اٹھاتے، کیونکہ بیعت کے بعد آپ کو سب کچھ مل سکتا تھا، مگر جانشین رسول ظلم و باطل کے سامنے کب جھکنے والا تھا، بلکہ آپ نے تو میدان میں قدم رکھ کر اس یزیدی طوفان کا مقابلہ کیا جو حق و باطل کی تفریق کرنا چاہتا تھا،
اور جو آداب و اخلاق کی حقیقی اقدار کو گمراہ نظریات میں منتقل کرنا چاہتا تھا۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم شہادت اور آپ کے پورے گھرانے کی قربانی اور آپ کے انصار کی وفاداری و جان نثاری سے آج کے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو واقعہ کربلا سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ آج بھی کربلا کی خاک مبارک ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی فرعون و یزید تم پر مسلط ہو جائے، جب مفاد اور نفسانی خواہشات کے لیے شعار اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہو، جب زمین فروش لوگ تم پر حاکم بن جائے، جب حق و باطل کی تفریق ختم ہو چکی ہو، جب قرآن و سنت کی بالادستی ختم ہونے لگے، تو ہزار قسم کا خوف و مصائب کے باوجود بھی حق و صداقت ہے بے باکی اور راست فکری کا دامن کبھی نہ چھوڑنا نہ کبھی میدان سے پیچھے ہٹنا۔ اور اگر تمہیں خوف یا نا امیدی ہونے لگے تو ہزاروں یزیدوں کے مقابلے چند اولو العزم نفوس کی قربانی یاد کرنا، شہزادہ گان اہل بیت کی شہادتیں یاد کرنا، حسینی لشکر کی پیاس یاد کرنا، ابدی طور پر کامیاب و کامران ہونے والے لشکر حسین کا مقام مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یاد کرنا، قیامت تک حق کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا اس کا شمار حسینی قافلے میں ہوگا، کیونکہ جس طرح سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق و سچ کی تاریخ رقم کی، بجا طور پر وہ قیامت تک حق کے اٹھنے والے کے لیے عظیمت کے قافلوں کے امیر پیشوا ہیں۔ اور آپ کی سیرت مبارکہ سے بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی جبر و طاغوت کے مقابلے میں مصلحت کا شکار نہ ہونا، بلکہ ڈٹ جانا اور اسباب سے زیادہ مسبب اسباب پر یقین رکھنا چاہیے۔ کربلا کے ذرے اور شہیدوں کے خون کے قطرات آج بھی ہم سے یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ٹھان لیں تو یقینی طور پر ہم اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اور اشاعت کے میدان میں کوئی قابل قدر کارنامہ انجام دے سکیں گے، جو شہدان باوقار کی باوفا بارگاہوں میں بہترین خراج عقیدت ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔